السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال صلاۃ التسبیح کا طریقہ اور اس کی فضیلت۔ الجواب بعون الملک الوہاب۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جس کی فضیلت بہت زیادہ ہے اور جس کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے۔ اس نماز میں بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کی بزرگی کو سمجھ لے، اس کی فضیلت کو سن لے، تو وہ کبھی اس کو ترک نہ کرے، کبھی اس کو نہ چھوڑے۔ مگر دین میں سستی کرنے والا اس کو چھوڑے گا، یعنی سوائے دین میں سستی کرنے والے کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا اے چچا کیا میں تم کو عطا نہ کروں؟ اے چچا کیا میں تم کو بخشش نہ کروں؟ اے چچا کیا میں تم کو نہ دوں؟ اے چچا کیا میں تمہارے ساتھ احسان نہ کروں؟ 10 خصلتیں ہیں کہ جو کرے، یعنی 10 خصلتیں ہیں جو تم کرو، اللہ تبارک و تعالی تمہارا گناہ بخش دے گا، اگلا ہو یا کچھ پچھلا، نیا ہو یا پرانا، ظاہر ہو یا چھپا ہوا، چھوٹا ہو یا بڑا، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا بھولے میں ہوا ہو، یعنی بھول کر ہوا ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی یعنی صلاۃ التسبیح کی ترکیب بیان فرمائی کہ کس طریقے سے یہ نماز پڑھنا ہے۔ پھر آقا نے اپنے چچا سے ارشاد فرمایا اے چچا اگر تم سے ہو سکے تو صلاۃ التسبیح نماز روزانہ 1 بار پڑھو، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر جمعے کو 1 مرتبہ کر لو، ہر جمعے کو 1 مرتبہ پڑھ لو، اور اے چچا اگر یہ بھی نہ کر سکو تو مہینے میں 1 بار پڑھ لو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو پھر سال میں 1 مرتبہ کر لو، یعنی سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لو، اور اگر یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو عمر میں یعنی زندگی میں 1 مرتبہ پڑھ لو۔ اس کی نماز کی ترکیب کیا ہے؟ یہ تو اس کی فضیلت ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے برائیاں مٹ جاتی ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، اس کی اتنی فضیلت ہے۔ اب اس نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا کہ اس کے لیے وقت کون سا بہتر ہے، اور اس نماز کی نیت کیا ہے، اس نماز کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے گی، مکمل طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، سماعت کرتے رہیں۔ اب اس کی ترکیب بتاتے ہیں۔ اس کی نیت کرنا ہے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، اور ہو سکے تو نفل کا نام بھی لے لو۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اب آپ سنیں اس کو کون سے وقت میں پڑھنا ہے، اس کے لیے کون سا وقت بہتر ہے۔ تو جو اوقات مکروہہ ہیں، جو مکروہ وقت ہیں، ان کے علاوہ ہر وقت میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، صلاۃ التسبیح کو ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی پڑھا جا سکتا ہے۔ بہتر کیا ہے؟ بہتر ظہر سے پہلے کا وقت ہے، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے اس کو پڑھا جائے۔ اب جب آپ کو یہ نماز شروع کرنا ہے، پڑھنا ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ پہلے تو نیت جو میں نے آپ کو بتائی اس طریقے سے نیت کرنا ہے، دل میں ارادہ کرنا ہے، تکبیر تحریمہ کہنا یعنی پہلی تکبیر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ سب سے پہلے جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو ہم سبحانک اللہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں، سب سے پہلے ثنا پڑھنا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد ٹھہر جانا ہے اور 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کتنی؟ 15 مرتبہ۔ جب یہ 15 مرتبہ پڑھ چکو تو اس کے بعد اعوذ باللہ یعنی اعوذ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمد شروع کرو اور کوئی سورت پڑھو۔
جب الحمد اور سورت پڑھ چکو تو رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ، یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب 10 مرتبہ پوری ہو جائے تب رکوع میں چلے جاؤ۔ جب رکوع میں جاؤ تو سب سے پہلے رکوع والی تسبیح جو ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے، سبحان ربی العظیم، پہلے وہ پڑھو جتنی آپ کی عادت ہے، جتنی آپ پڑھتے ہیں 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ، کم سے کم 3 مرتبہ یا اس سے زیادہ جتنی آپ پڑھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب وہ رکوع والی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم پڑھ چکو تب اس تسبیح کو پڑھو 10 مرتبہ، سبحان اللہ والحمدللہ 10 مرتبہ۔ اس کے بعد رکوع سے سر اٹھاؤ تو سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے ہو جاؤ، رکے رہو یعنی قوما کی حالت میں۔ جب رکوع سے کھڑے ہو سر اٹھاؤ تو حالت قوما میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ۔ جب 10 مرتبہ پوری ہو جائے تب سجدے میں جاؤ۔ سجدے میں جانے کے بعد سب سے پہلے سجدے میں سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، سب سے پہلے ہر سجدے میں سجدے کی تسبیح پڑھنا پڑے گی، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ۔ جب 10 مرتبہ پوری ہو جائے سجدے سے سر اٹھا لو، پہلا سجدہ ہو گیا۔ اب سجدے سے سر اٹھانے کے بعد ٹھہرے رہو، 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، اسے یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ پڑھو۔ دوسرا سجدہ کرنے سے پہلے 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اسے حالت جلسہ بولتے ہیں، یعنی جلسہ کی حالت میں 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو۔ اس کے بعد دوسرا سجدہ کرو، پھر دوسرے سجدے میں جانے کے بعد پہلے سجدے والی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ یہ تسبیح پڑھو۔ تو ایک رکعت میں ٹوٹل 75 مرتبہ ہوتا ہے، یعنی ہر رکعت میں آپ کو 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنا ہے، اور ٹوٹل یہ تسبیح ہوتی ہیں یعنی 300 تسبیحات آپ پڑھیں گے پوری نماز میں، 4 رکعت میں 300 تسبیحات آپ کی ہو جائیں گی۔ اب آپ سنیں، جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو سب سے پہلے آپ کو 15 مرتبہ یہ تسبیحات پڑھنے ہیں، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ 15 مرتبہ۔ باقی جس جگہ میں نے بتایا انہی جگہوں پہ 10 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے ہر رکعت میں۔ اب آپ سنیں، اس کے اندر صورتیں کون سی پڑھنی ہیں؟ تو میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو پتا ہے کہ اس نماز میں کون سی سورت پڑھی جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اس میں بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ تکاثر جسے الہاکم التکاثر بولتے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر، اور تیسری رکعت میں سورہ قل یا الکافرون، چوتھی رکعت میں سورہ قل واللہ۔ اور بعض نے کہا کہ پہلی رکعت میں سورہ حدید پڑھی جائے، دوسری میں سورہ حشر، تیسری میں سورہ صف، چوتھی میں سورہ تغابن۔ لیکن بہرحال میں آپ کو بتا دوں کہ آپ ہر رکعت میں وہ سورت پڑھیں جو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے، جو آپ کو ڈھنگ سے یاد ہے۔ کوئی بھی قرآن کی سورت آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے وہ پڑھیں، اور آپ کو اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں ایک ہی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کو صرف قل واللہ یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں قل واللہ ہی پڑھیں۔ آپ کو انا آتینا کل کوثر یاد ہے تو آپ ہر رکعت میں انا آتینا کل کوثر ہی پڑھیں۔ اب آپ کو بتاؤں کہ اگر کوئی تسبیح آپ سے کسی جگہ کم ہو جائے، مثلا قوما میں 10 کی بجائے 8 رہ جائیں، تو آپ دوسری جگہ اس کو پورا کریں۔ بہتر ہے کہ دوسری جگہ ہی پورا کر لیا جائے۔ قوما میں کم ہوئی ہیں تو آپ سجدے میں پوری کریں، جلسہ میں کم ہوئی ہے یا سجدے میں کم ہوئی ہیں تو آپ جلسے میں پوری نہ کریں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان پورا نہ کریں، وہ بہت مختصر سا یعنی تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، آپ دوسرے سجدے میں پوری کریں، ٹھیک ہے، یعنی سجدوں میں پوری کرنی ہے۔ اب آپ کو یاد کیسے رکھنا ہے کہ ہم 10 مرتبہ گنے کس چیز پہ؟ تو آپ اپنے دل میں شمار کریں، آپ اپنے دل میں شمار کریں، 1 2 3 4 ایسے نہیں گننا انگلیوں پہ، 1 2 3 4 5 6 7 اس طریقے سے انگلیاں کھول کے نہیں گننا، انگلیوں پہ نہ گنیں بلکہ تسبیحات کو اپنے دل میں شمار کریں۔ اور اگر انگلیوں پہ آپ کو گننا ہی ہے تو انگلیوں کو دبا کر گنے تسبیحات، انگلیوں کو دبا کر گنے، انگلیاں کھلے نہ، مثلا نیت بندی ہوئی ہو اور انگلی آپ کی دبی ہوئی ہو اور آپ تسبیح گن سکتے ہیں دبا کے انگلی کو۔ اب آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، سجدہ سہو واجب ہو جائے، کوئی ترک واجب ہو اور آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے، تو جب سجدہ سہو کیا جائے گا
تو ان دونوں سجدوں میں یہ تسبیح نہیں پڑھی جائیں گی، کیونکہ آپ کو 300 مرتبہ پڑھنی تھی اور وہ آپ 300 مرتبہ پوری کر چکے ہیں، لہذا سجدوں کے اندر یعنی سجدہ صاحب کے اندر یہ تسبیحات نہیں پڑھی جائیں گی اور آپ کی نماز مکمل ہو جائے گی، آپ سلام پھر لیں گے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کو پڑھنے کی ضرور کوشش کی جائے، اس کے لیے وقت نکالا جائے، کیونکہ اس کی فضیلتیں بزرگان دین کے قولوں سے یعنی اقوال سے معلوم ہوتی ہیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ نماز گناہوں کو مٹا دیتی ہے، چاہے کیسا ہی گناہ ہو، نیا ہو، پرانا، ٹھیک ہے، ظاہر ہو، چھپا ہوا، جان بوجھ کر کیا گیا ہو یا بھولے میں واقع ہوا ہو، یہ نماز سارے گناہوں کو مٹا کر رکھ دیتی ہے۔